کوئی ضرور دبائیں۔ معزز علماء اہل سنت، بانیان جلسہ، بزرگوں اور نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، عقیدت اور محبت کے ساتھ محسن انسانیت، معلم انسانیت، جان انسانیت، روح انسانیت، حضور پرنور شافع یوم النشور، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، انی سے بے کساں چارہ سازے درد منداں، سیاح لامکاں، نازش ہفت آسماں، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جسم انسانی میں تمام اعضاء اللہ تعالی کی لاجواب نعمتیں، اور اعضائے انسانی میں زبان بھی اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسلام میں زبان کی بڑی اہمیت، چنانچہ ہمارے آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی زبان کو برائی سے محفوظ رکھا اور جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہیں زبان اور شرمگاہ جس نے محفوظ رکھا برائی سے، بے حیائی سے، تو ان دو چیزوں کی حفاظت کی بنیاد پر جنت کی ضمانت دی جا رہی ہے۔ اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زبان وہی زبان ہے جو اللہ تعالی کی تعریف میں الفاظ ادا کرے، اچھے کلمات زبان سے ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت بیان کرے، اور زبان کو اپنی جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، گالی گلوچ سے، شکوے شکایتوں سے ہمیشہ محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ہمارے آپ کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار خچر پر سوار ہو کر تشریف لے جا رہے تھے۔ اچانک آپ کے خچر نے اپنے دونوں پاؤں سامنے کے اٹھا دیے، اتنا بلند ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنبھل کر بیٹھے۔ پھر آقا اس خچر سے نیچے تشریف لے آئے اور اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ کھجور کی ایک شاخ توڑ کر لاؤ۔
وہ صحابی نے کھجور کی شاخ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا. میرے آقا نے کھجور کی شاخ کو بیچ میں سے چیرا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور زمین پر 2 جگہ آپ نے اس کو نصب کر دیا، گاڑ دیا. صحابہ کرام کے لیے یہ عمل بالکل اچھوتا اور اچنبے والا عمل تھا. صحابہ کرام تڑپ کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے زمین کے اوپر ان 2 ہری شاخوں کو کیوں نصب کیا ہے؟ تو غیب داں نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں پر 2 قبریں ہیں، یہاں پر 2 قبریں ہیں اور ان دونوں قبر والوں کو اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وجہ بھی بتائی کہ ایک قبر والے کو عذاب اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ چغل خوری کیا کرتا تھا، غیبتیں کیا کرتا تھا. اور دوسرا قبر والا وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس لیے ان دونوں کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے. اب میں نے یہ 2 ہری شاخیں اس لیے نصب کیا ہے کہ جب تک یہ شاخیں ہری بھری رہیں گی، ترو تازہ رہیں گی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی رہیں گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں گی، جس کی وجہ سے ان کی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اللہ. تو اس روایت سے کئی مسائل کا حل نکل آتا ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے نبی دیکھتے ہیں. نبی کی نگاہوں سے نہ زمین کے اوپر کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے، نہ زمین کے اندر کا کوئی حصہ پوشیدہ ہے. نہ صرف نبی دیکھتے ہیں بلکہ نبی جس سواری پر سوار ہو جائیں وہ سواری بھی دیکھنے لگتی ہے. خچر نے جو اپنے دونوں پاؤں اٹھائے، آقا نے اس کی وضاحت فرمائی کہ میرے خچر نے اس عذاب کو دیکھا اور ڈر گیا، سہم گیا اور ڈر کر اس نے اپنے دونوں پاؤں اٹھا لیے. تو معلوم ہوا کہ ہمارے آقا ایسے غیب داں نبی ہیں کہ نہ صرف وہ غیب جانتے ہیں بلکہ جس پہ اپنا مبارک قدم رکھ دیں، اللہ اکبر، وہ بھی غیب سے واقف ہو جاتا ہے. آج لوگ نبی کے علم غیب کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، اور قرآن کی 2 آیتیں اکثر پیش کرتے ہیں جس میں یہ فرمایا گیا کہ حبیب تم فرما دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیا ہوتا. تو یہاں آیت میں جس کا مفہوم میں نے پیش کیا، اس سے مراد یہاں پر ذاتی علم غیب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تم فرماؤ کہ میں اپنی ذات سے، اپنی مرضی سے اگر غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے خیر کثیر جمع کر لیا ہوتا. یہاں ذاتی علم کی نفی کی جا رہی ہے، جبکہ ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ رسول کو جو بھی علم ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملا ہے. اللہ نے آپ کو سکھایا، آپ نے سیکھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا، آپ نے جانا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں. کون کون سا علم دیا، کتنا علم دیا، اگر اس کی ساری تفصیلات پیش کی جائیں تو کافی وقت درکار ہوگا. اس کے لیے مختصراً ایک بات میں عرض کر کے گزر جانا چاہتا ہوں کہ کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، کس حالت میں اس کی موت ہوگی، یہ سارا علم خاص اللہ کے لیے ہے. لیکن اللہ نے اس چیز کو بھی اپنے رسول کو بتا دیا ہے، مطلع کر دیا ہے. چنانچہ جنگ بدر ابھی واقع نہیں ہوئی تھی. جنگ بدر واقع ہونے سے پہلے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر تشریف لے جاتے ہیں، ہاتھ میں لکڑی لیتے ہیں اور زمین پر لکیر کھینچتے ہیں اور لکیر کھینچ کر فرماتے ہیں یہاں فلاں کافر مرے گا، یہاں پر فلاں کافر کی لاش ہوگی. اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے لکیریں کھینچ کھینچ کر مرنے کی جگہ کی نشاندہی فرما دی
اور مرنے والے کا نام بتایا اور کل یہاں مرے گا، یعنی جب میدان بدر میں جنگ واقع ہوگی تو اس کی موت ہوگی اور یہاں پر وہ مرا ہوا ہوگا. تو اللہ کے رسول کو اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون کہاں مرنے والا ہے، کس حال میں مرنے والا ہے. حالانکہ علم اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو یہ بھی عطا فرما دیا ہے. چنانچہ جب جنگ بدر واقع ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کافر کی جہاں مرنے کی آپ نے نشاندہی فرما دی تھی، جگہ آپ نے متعین کر دی تھی، قسم وحدہ لا شریک کی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کافر کو ٹھیک اسی لکیر پر مرا ہوا پڑا پایا، یعنی حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی، مرنے والے کی ریڑھ کی ہڈی جو انسان کی پیٹھ میں بالکل بیچ میں ہوتی ہے، بالکل بیچوں بیچ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹھیک اسی لکیر کے اوپر پڑی تھی جہاں رسول نے لکیر کھینچی تھی. لکیر پر اس کی ریڑھ کی ہڈی پڑی تھی، یعنی ایک آدھا انچ بھی ادھر ادھر نہیں تھا مرنے والا، ٹھیک اسی لکیر پر مردہ پڑا ہوا تھا. یہ ہے رسول کا علم ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. بہرحال درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں دو قبریں ہیں اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. عذاب کی وجہ فرمائی کہ یہ ایک قبر والا چغل خوری کیا کرتا تھا اور ایک قبر والا پیشاب کی شیٹوں سے نہیں بچتا تھا. غیبت اور چغل خوری یہ دو بہت عظیم برائیاں ہیں اور ان دونوں برائیوں کا گناہ بھی بہت بڑا ہے. گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ. ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے. کبیرہ گناہ کی تعریف علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایسے برے کام کا ارتکاب جس کے کرنے پر قرآن میں یا حدیث میں وعید آئی ہے، ایسا برا کام جس کے کرنے سے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا اور سخت وعید سنائی گئی ہے اس کے بارے میں، تو اس وعید والے برے کام کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. اور جس گناہ کے بارے میں قرآن میں یا حدیث میں وعید نہیں آئی ہے وہ گناہ صغیرہ کہلاتا ہے. تو یہ غیبت اور چغل خوری، گالی گلوچ، کسی پر تہمت لگا دینا، زناکاری، سود خوری، شرک، توہین، ماں باپ کی نافرمانی، یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں. تو انسان کو چاہیے، خصوصاً مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے بچے، محفوظ رہے. تو غیبت اور چغل خوری میں فرق کیا ہے سمجھ لیجیے. غیبت کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرنا کہ جس کو سننے کے بعد جس کی غیبت بیان کی گئی ہے وہ برا مانے، یہ غیبت ہے. یعنی ایسی بات کسی کے پیٹھ پیچھے آپ بیان کر رہے ہیں، اگر وہ بات اس کے سامنے آپ کہیں گے تو یقیناً وہ بات برا مانے گا، وہ بات سے برا مانے گا، تو ایسی بات کو غیبت کہا جاتا ہے. جبکہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہو اور وہ عیب کسی اور کے سامنے آپ بیان کر رہے ہیں، پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، تو یہ غیبت کہلاتا ہے. اور اگر وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں تو پھر یہ تہمت کہلائے گا. اور بلا وجہ کسی پر جھوٹی تہمت باندھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور قرآن عظیم میں اس کے متعلق فرمایا گیا کہ جھوٹی تہمت لگانے والے پر 80 کوڑے برسائے جائیں اور ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی مردود قرار دے دی گئی. انہیں جھوٹی تہمت باندھنے والے کی پھر آئندہ کبھی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. 80 کوڑے کا مطلب کیا ہوتا معلوم آپ کو؟ اللہ اکبر. کوڑا ایسا نہیں کہ ہلکی سی سزا ہو،
اور انسان اس کو برداشت کر لے. ایک روایت میں آیا ہے کہ کسی کے لیے اسلامی سزا جاری کی گئی کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں. 100 کوڑے مارے جائیں تو 40 کوڑوں میں ہی دم توڑ دیا. 40 کوڑے میں ہی دم نکل گیا. اللہ اکبر. یعنی کوڑا اتنا زبردست ہوتا ہے, اتنی اس کی سخت سزا ہوتی ہے. تو جھوٹی تہمت باندھنے والے کے لیے 80 کوڑوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. تو 40 کوڑے میں جب دم نکل گیا تو 80 کوڑوں میں کیا عالم ہوگا اس کا, ہے نا. اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ چغل خوری سے, غیبت سے پرہیز کرے. تو غیبت کی تعریف آپ نے سنی, اب چغل خوری کی تعریف سن لیجیے. چغل خوری وہ عظیم گناہ ہے کہ دو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر جو کی جاتی ہے اس کو چغل خوری کہا جاتا ہے. لڑانے کی نیت سے, فساد برپا کرنے کی نیت سے جو باتیں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر سنائی جاتی ہیں وہ چغل خوری کہلاتا ہے. تو اسلام میں نہ غیبت جائز ہے نہ چغل خوری, بلکہ دونوں سخت حرام ہیں, حرام ہیں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گناہ کے بارے میں سخت وعیدیں سنائی ہیں. اور قرآن عظیم میں تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. یہ مثال اللہ نے کیوں فرمایا, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے سگے بھائی کا انتقال ہو جائے, سگے بھائی کا انتقال ہو جائے تو مرنے والے کا غم بہت زیادہ ہوتا ہے, اور شدت غم کی وجہ سے بھائی اپنے مرے ہوئے بھائی کا چہرہ دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا. چہرہ دیکھتے ہی غم یاد آ جاتا ہے, چہرہ دیکھتے ہی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں. اس لیے چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. اگر واقعی اپنے مرنے والے بھائی سے سچی اس کو محبت عقیدت ہے تو مرنے والے کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا شدت غم کی وجہ سے. تو فرمایا گیا کہ جو شخص چہرہ دیکھنا بھی مرے ہوئے بھائی کا برداشت نہ کرے, قبول نہ کرے, اگر وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا ہے تو بتاؤ یہ کتنا بڑا بھیانک جرم ہے. جب چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے تو گوشت کھانا کیسے گوارا کرے گا؟ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا کیسے گوارا کرے گا؟ جب تم یہ پسند نہیں کرتے ہو, اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہرگز تم پسند نہیں کرتے ہو, تو پھر کسی کی غیبت بھی مت کیا کرو. کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت کیا کرتا ہے گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس لیے اس کے متعلق اتنی سخت وعید آئی ہے. اور در حقیقت غیبت کرنے والا سنگدل ہوتا ہے اور شقی القلب ہوتا ہے. اس کا دل نہایت سخت ہو جاتا ہے اور وہ سنگدل ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ غیبت کا شکار ہوتا ہے اور غیبت کیا کرتا ہے. اس لیے شریعت کا حکم ہے کہ نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو, نہ غیبت کرو نہ غیبت سنو, کیونکہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت کا سننا بھی حرام ہے. اور اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ کر کے خصوصیت کے ساتھ کسی کی غیبت کر رہا ہو تو تم اسے روکو, اس سے منع کرو کہ تم کی میرے سامنے کسی کی غیبت مت بیان کرو, روک ڈالو اسے. اور وہ نہ رکے غیبت کرنے سے تو تم اپنا مقام تبدیل کر دو, اٹھ کر چلے جاؤ وہاں سے. یہ اسلام کا حکم ہے, اس پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو عزیزان محترم, اتنے سخت قوانین جبکہ ہمارے اسلام کے اندر موجود ہیں, لیکن ہم لوگ اس گناہ کبیرہ کو اپنے منہ کا مزہ سمجھ کر ہم استعمال کرتے ہیں. وقت گزاری کا محبوب مشغلہ اس کو سمجھے ہوئے ہیں, اور جہاں چند آدمی بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی کو موضوع سخن بنا کر اس کے متعلق تبصرے بازی شروع کرتے ہیں, اس کی غیبتیں, اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں. یہ محبوب مشغلہ ہو گیا ہے آج کل انسانوں کا, جبکہ یہ بہت ہی بدترین فعل ہے, قبیح مذموم حرکت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے
اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغلی کرنے والا، غیبت کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، ہمیشہ ہمیشہ اسے طویل عذاب دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا جو غیبت کیا کرتا ہے۔ ہاں، جو اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھے، چغل خوری سے محفوظ رکھے، گالی گلوچ سے محفوظ رکھے، جھوٹ سے محفوظ رکھے اور تمام بے حیائیوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے، تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سچے مسلمان کے متعلق فرمایا کہ وہ بہترین مسلمان ہے، وہ بہترین مسلمان ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اور نہ اپنی زبان سے کسی کا دل دکھائے، نہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچائے، تو ایسا مسلمان سب سے بہترین مسلمان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین مسلمان بنا دے اور ہم سب کے دل میں اللہ کا خوف آباد ہو جائے۔ عزیزان محترم، یقیناً ہم کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ ابھی آپ نے سنا حضرت علامہ مولانا محمد رفیق احمد صاحب قبلہ مجدد اللہ العالی سے کہ اللہ کا فضل کتنا عظیم ہے، اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان رحمتی سبقت علی غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی میری رحمت بہت بڑی ہے میرے غضب سے، غضب سے بڑھ کر میری رحمت ہے۔ تو ہم کو رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہو، کسی سے ایسا گناہ واقع ہو گیا ہو، تو سب سے پہلے تو وہ اس آدمی سے معافی مانگ لے جس کی اس نے غیبت کی ہے۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اسے معاف فرمائے گا، اور اگر وہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے وہ معاف نہ کرے تو خدا کی قسم اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو لہذا ہم اپنے زندگی کے ہر قدم میں ہم محتاط رہیں، ہر معاملے میں محتاط رہیں، زبان کھولنے سے پہلے احتیاط کریں۔ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم زبان جب کھولو تو اچھی بات کہو، اچھی بات کرنا بھی بہترین صدقہ ہے، اچھی بات کرنا بھی بہترین صدقہ ہے، اور اگر تم اچھی بات نہیں کرنا چاہتے ہو فَلْيَصْمُتْ، کہ چاہیے کہ تم خاموش رہو، تم خاموش رہنے میں بہتری ہے۔ من سکتا سلیما، کہ جو خاموش رہا وہ سلامت رہا، خاموشی میں سلامتی کہا گیا۔ غیبت کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، جھوٹ کہنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، کسی کی چغلی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، کسی کو برا کہنے سے بہتر ہے کہ ہم خاموش رہیں، کیونکہ خاموش رہنے میں گناہ نہیں ہے، گناہ اس میں ہے کہ جب ہم جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، چغلی کریں گے۔ اس لیے ہم کو اس بے حیائی کے کام سے ہمیشہ محفوظ رکھنے کی جد و جہد کرنی چاہیے، اور ہمارے تمام ساتھیوں کو ہم پابند کریں اس بات پر کہ وہ کسی کی برائی ہمارے سامنے بیان نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو اور آپ تمام سننے والوں کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آج دو خطاب آپ نے سن لیے ہیں، اور بہترین بات وہی ہے جو مختصر اور مفید ہو، بہترین بات وہی ہے جو مختصر اور مفید ہو۔ اگر انہی باتوں پر اگر آپ عمل پیرا ہو جائیں، ابھی مجھ سے پہلے آپ نے حضرت سے سماعت کیا نماز کی پابندی کرو، نماز کے بعد درود شریف پڑھو، یہ بہترین کام ہے، اچھا کام ہے، اور اللہ کے فضل کے طالب رہو، اللہ کی ذات پر، اس کے رسول کی ذات پر یقین رکھو، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ان باتوں کے ساتھ ساتھ غیبت سے، چغل خوری سے، جھوٹ سے اگر ہم بچیں، محفوظ رہیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی رحمت سے خوب مالا مال کیے جائیں گے، اور پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کو جنت اور جنت کی نعمتیں اور بہاریں ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ انہی مختصر سے کلمات پر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمارے اس محفل کے داعی اور بانی الحاج محمد ہارون شیخ صاحب نقشبندی قابل قدر اور قابل مبارکباد ہیں، اس اعتبار سے کہ ماشاءاللہ ایسی خیر کی محفلیں، خیر کی مجلسیں منعقد کرنے میں ہمیشہ سبقت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کاملہ کو قبول فرما لے اپنے کرم سے، اور ہمیشہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی اہلیہ محترمہ زرانی محفلوں کا اہتمام کرتی ہیں، گھر میں آنے والی خواتین کی خدمت کرنا، ان کو اچھی باتوں کا سنانے کا اہتمام کرنا، ماشاءاللہ دونوں کے دونوں
ان کے پورے گھر والے اس نیک کام میں اچھے عمل میں مصروف ہیں. رب العالمین ہر سانس کے بدلے ان حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور جتنے لوگ یہاں تشریف لائے ہیں آپ بھی یقیناً قابل قدر قابل مبارکباد ہیں کہ اپنی رات کا چین و سکون چھوڑ کر اپنے آرام کو قربان کر کے اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آپ اللہ اور رسول کی اس مبارک محفل میں تشریف لا کر اللہ کے اس مقدس گھر میں بیٹھ کر جتنا بھی آپ نے وقت گزارا ہے قسم خدا کی یہ وقت نیکیوں میں شمار کیا جائے گا. یہ سارا وقت نیکیوں میں شمار کیا جائے گا. اور یقین جانیے ہمارا ہر عمل اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں. ہمارا ہر عمل اللہ کے فرشتے تحریر میں لا رہے ہیں. اور یہ سارا حساب کتاب اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن پیش کریں گے. اور یہ ہماری نیکیاں ہمارے اچھے کام مرنے کے بعد قبر میں حشر میں کام آئیں گے. رب العالمین ہم سب کو ہمیشہ نیک رہنے کی, نیک بننے کی اور دوسروں کو نیک بنانے کی اللہ توفیق رفیق عطا فرمائے. اور جو بھی دانستہ نادانستہ ہم سے اب تک خطائیں ہوئی, گناہ ہوئے, مولا تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو بخش دے. پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. ہم ایک دوسرے کا احترام کریں. اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم ایک دوسرے کی عزت اور پاس و لحاظ کو ملحوظ رکھیں. مولا ہم کو ایسی توفیق عطا فرما. ہم ایک دوسرے کے خون کا احترام کریں, اس کی عزت کا احترام کریں. مولا ہم کو ایسی توفیق رفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا وسندنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین.